بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر انسان کا اصل چہرہ سامنے لایا جائے گا۔ زمین ہلا دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، قبریں الٹ دی جائیں گی اور ہر نفس کو اس کی کمائی دکھا دی جائے گی۔ لیکن اس ہولناک دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دوبارہ انسانی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ جی ہاں، وہ انسانوں کی شکل میں دنیا میں آئے تھے، انسانوں کے درمیان میں رہتے تھے، کھاتے تھے، سوتے تھے، مگر ان کے اعمال انہیں انسانوں کے زمرے سے نکال چکے تھے۔ اللہ ان سے ناراض ہوگا، فرشتے ان سے نفرت کریں گے اور میدان محشر میں انہیں ذلت کے ساتھ غیر انسانی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ عبرت کا منظر ہوگا، عبرتناک انجام کی نشانی، اور آپ سننے والے ہوشیار ہو جائیں، کہیں ان میں سے ایک آپ نہ ہوں۔ آئیے غور کریں وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے، لیکن اس راز سے پہلے ذرا اپنے دل کو جھنجھوڑ لیجئے، اپنے اعمال کو تول لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی نعمتوں کا کفر کیا، اس کی نافرمانی کی، تو وہ ہمیں اس نعمت سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ اور اب آئیے سنیے وہ منظر جس نے انبیاء کو بھی ہلا دیا، وہ دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور انسان اپنی جان کے لیے تڑپے گا۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ ننگے پیر ننگے بدن بے ہوش چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ دن ایسا ہوگا کہ ماؤں کے دودھ پیتے بچے زمین پر گر جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف ان پر طاری ہوگا۔ سورج آگ برسا رہا ہوگا، سانس لینا مشکل ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کی شدت سے مکمل طور پر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ میدان محشر میں صرف انسان ہی نہیں ہوں گے، بلکہ جنات، حیوانات، سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر ندا آئے گی، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے اعمال کے دفتر کے لیے کھڑے ہوں گے اور انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کی مدد کو نہیں دوڑے گا، حتیٰ کہ ماں بھی اپنے لخت جگر کو چھوڑ دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ يُغْنِيَ۔ ہر شخص اس دن اپنے حال میں مصروف ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، یا رب امتی امتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے حبیب سر اٹھائیں، مانگیں دیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی، اور یوں شفاعت کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ اس دن سب ننگے بدن ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عائشہ، اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو ہوش نہ ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے۔ پل صراط کی طرف بڑھنے سے پہلے میزان نصب کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے اور بدکاروں کے لیے میزان ہلکی ہو جائے گی۔ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ چیخے گا، ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جسے 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم بھڑک اٹھے گی اور کہے گی، حل من مزید، کیا کوئی اور ہے؟ اور پھر جنت کو لایا جائے گا، اور وہ نور سے جگمگاتی ہوئی ہوگی، مگر اس جنت میں داخل ہونے کے لیے سخت مرحلے ہوں گے۔ جب انسانوں کا حساب ہوگا تو زبان، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے ہر عضو کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ گواہی دیں گے۔ زبان کہے گی، ہاں میں نے جھوٹ بولا، آنکھ کہے گی، ہاں میں نے حرام دیکھا، ہاتھ کہیں گے ہم نے ظلم کیا، اور یہ سب رب کی عدالت میں ہوگا، جہاں کسی کی سفارش بغیر اجازت ممکن نہیں۔ میدان محشر میں سب سے زیادہ لمبی اور سخت گھڑی وہ ہوگی جب لوگ رب کی طرف رجوع کریں گے، اور کچھ کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، ایک ایک گناہ پوچھا جائے گا،
جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے ان کا حساب آسان ہوگا، اور باقیوں کے لیے حساب ایک عذاب بن جائے گا۔ ایک آواز آئے گی، فلاں بن فلاں حاضر ہو، اور وہ انسان ڈرتا ہوا اٹھے گا، اس کا دل دھڑک رہا ہوگا اور اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ اگر نیک ہوا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ مگر اگر بدکار ہوا تو عذاب کی نوید سنائی جائے گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلاۃ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نیکیوں کے باوجود جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں ریاکاری، تکبر اور نفاق تھا۔ سب سے زیادہ ہولناک منظر اس دن یہ ہوگا جب رب کائنات کا غضب ظاہر ہوگا اور اس کا انصاف فیصلہ کرے گا کہ کون بندر اور خنزیر کی شکل میں اور کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کچھ لوگوں کے چہرے مٹا دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کے جسم الٹے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ کام کیے تھے جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ پہلا شخص جسے قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا وہ ہے جھوٹا عالم، جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، فتویٰ بیچا، قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے موڑا، علم کا لباس پہن کر جہالت کو عام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جو خود عمل نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو ریاکاری سے عبادت کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز، روزہ، صدقہ کرتا تھا، لیکن نیت صرف شہرت کی تھی۔ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا، جا، جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے اجر لے۔ تیسرے وہ ظالم حکمران یا سربراہ جس نے رعایا کو لوٹا، انصاف کو بیچا، ظلم کیا اور توبہ نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کے لیے قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہیں، ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، باپ کی بات کو رد کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو دیے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ بعض احادیث میں اسے کفر کے قریب بتایا گیا ہے۔ پانچواں وہ فحاشی پھیلانے والا ہے جو سوشل میڈیا پر، محفلوں میں یا اپنی زندگی سے دوسروں کو بے حیائی کی طرف بلاتا رہا، خود بھی گرا، دوسروں کو بھی گراتا رہا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ مومنوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور چھٹا وہ غرور تکبر کرنے والا جو اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا تھا، زمین پر اکڑ کر چلتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ان 6 لوگوں کو قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ کو خنزیر کی، کچھ کو بندر کی، کچھ کو اوندھے، گونگے یا الٹے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کے گناہوں کا ظاہری نتیجہ ہوگا تاکہ میدان محشر میں ہر آنکھ عبرت حاصل کرے، اللہ کے عدل کو دیکھے۔ اب سوچنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے۔ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم نیت کو درست رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت میں اخلاص ہے؟ کیا ہم ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہمارے الفاظ، ہماری ویڈیوز، ہماری میمز فحاشی تو نہیں پھیلا رہے؟ کیا ہم اپنی دولت، علم، حسن، طاقت پر اکڑتے تو نہیں ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک گناہ ہم میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے وارننگ ہے، الارم ہے، بیداری کی ایک آخری صدا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے مگر اس دن انسانوں کی شکل میں اٹھائے، یہ اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ آج ہی توبہ کیجئے، آج ہی ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ، زبان، نگاہ، دل سب پاک ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج بھی ہم بچ سکتے ہیں، آج بھی ہم رو سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو بند کر کے 2 رکعت نفل توبہ پڑھ لیں اور دل سے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم ان میں سے کسی ایک عمل کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔
اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا کرے، نور والے چہرے عطا کرے اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔